ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ اب ارسلان جو ہوتا ہے وہ اپنی بیگم کو لے کے جانے والا ہوتا ہے شاپنگ کے، کیونکہ ان کی جو رخصتی کی ڈیٹ ہے وہ قریب قریب آ رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں لوگ شاپنگ مال میں ایک میں انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مشال اور ارسلان دونوں جو ہوتے ہیں نا سوٹس وغیرہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی رخصتی کی ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے قریب قریب، تو وہ بھی اپنے لیے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ان لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اور سارے ایک چیز جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ بعد میں جب شاپنگ کر کے تھک ہار جاتے ہیں پھر وہ ارسلان مشال کو لے کے جوس پینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تھکن بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ریفریشمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تھوڑی بہت ہی، تو اسی لیے وہ اس کو لے کر جوس پینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ دونوں لوگ جوس پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور مشال جو ہوتی ہے ارسلان سے بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کے بارے میں کہ اس نے مائرہ کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشال سیدھی سادی سی لڑکی ہوتی ہے، انہیں اس سے کوئی مشال جو ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کافی دیر سے، اس کی امی جو ہوتی ہے نا اندر کمرے میں ایڈمٹ ہوتی ہے، تو مشال یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر باہر آئے اور آ کر بتائے۔ دوسری طرف مائرہ بیچاری وہ بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب ڈاکٹر آئے اور آ کر ہمیں بتائے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ پریشان تو ہوتے ہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی معاملات ہیں نا ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نبیڑنا تو ہے، کوئی نہ کوئی معاملات جو ہے نا ہماری امی کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر ہوتا ہے باہر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ کی امی نے مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن لی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن یا مصیبت ان کے سر پہ ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ میڈیسن میں لکھ دیتی ہیں، یہ لے آئیں، ورنہ ان کے کومے میں جانے کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کومے میں چلی گئی تو وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں کے لیے دل میں رحم اور ترس تو ہوتا ہی ہے ہر انسان کے، وہ اسی وجہ سے چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ مائرہ اپنی امی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور دوسری طرف مائرہ جو ہوتی ہے پہلے گھر میں لیٹی ہوتی ہے اس کی امی کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے، کیونکہ اس نے سلمان نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا ہے، تو شاید وہ سارا ماجرا جو ہوتا ہے نا وہ مشال کو سنا رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے، یعنی سلمان نے مجھے یہ حرکت کی ہے میرے ساتھ، میں اسی وجہ سے تمہیں بتا رہی ہوں کہ تاکہ تم آگے کا بات جو ہے نا وہ شیئر نہ کرو۔ مائرہ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بات کو بڑھائے یا اور بات کو آگے لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ بس جہاں پہ بات ہے وہیں پہ رہے، اس کے علاوہ نہ تو کوئی بات کی کوئی ہلچل ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک چیز کو سمجھتی ہے، دیکھتی ہے آنکھوں سے کہ میں اگر اس بات کو دیکھوں گی تو کیسا ہوگا یا کیسا فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسری طرف مائرہ کی مشال جو ہوتی ہے نا وہ جب سنتی ہے اپنی بہن مائرہ سے ساری باتیں سنتی ہے، تو اسے اپنی بہن کے اوپر رحم آ جاتا ہے کہ میری بہن نے اس طرح کی حرکت تو نہیں کی تھی جس طرح کی یہ سزا دے رہے ہیں اس کو۔ ظاہر سی بات ہے بہن بہن ہی ہوتی ہے۔ پھر مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے اور رو بھی رہی ہوتی ہے کہ سلمان جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے سلمان کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچاری چپ کر جاتی، کہتی میں اب کیا کہہ سکتی ہوں تمہیں، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں اس کی وجہ سے، اور یہ سلمان اوپر سے کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ تو لاغرض اور بے شرم انسان ہے، شاید اسی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ مائرہ کی امی بعد میں جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو جب وہ اسکول پڑھانے کی غرض سے جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ سوچ و بچار میں گم رہتی کہ میں اپنی بیٹیوں کا یعنی کہ رشتہ اور نکاح کس انداز سے یا کس طریقے سے کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے اسے پریشانی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، پھر ماں کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ بعد میں مائرہ کی امی گھر آتی ہے اور آ کر نا اپنی ساس یعنی مائرہ کی دادی اس سے پوچھ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سونے کا سیٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو سیٹلمنٹ کر لیں یا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مائرہ کی امی کہتی بھی کہ امی جان اتنا سونا کیوں پہنانا ہے، تو کہتی کہ میری پوتیوں کی رخصتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو سونا پہناؤں گی تو کون پہنائے گا، اسی لیے میں کہتی ہوں پہنانا ہے تو بس پہنانا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا، بار بار مجھ سے کوئی بات مت کہی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بیٹیوں کو کوئی بھی تکلیف ہو یا کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ بنے۔ مائرہ مشال جو ہوتی ہے نا وہ مائرہ کی باتیں سن رہی ہوتی ہے بڑی تسلی اور سکون کے ساتھ، شاید اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے جتنے بھی معاملات ہیں نا ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔
ماہرہ کی امی اسکول میں بھی بیٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری باتیں وہی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں بار بار بیٹیوں کے والے سے۔ ظاہر سی بات ہے اس پریشانی کا پھر بیٹیوں والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، باقی کس کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ اس دکھ کو، وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں ہے، نہ وہ کوئی چانس گنوانا چاہتی ہے اور نہ ہی کوئی چانس بنانا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد یہ جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں نبٹ جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے، نہیں تو میں ان مشکلات کا سامنا کیسے کر پاؤں گی، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ ساری باتیں، یہ جتنی بھی ہیں، یہ سارا کچھ میں انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ماہرہ کی امی جو ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ رسالہ پڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا، اس نے ماہرہ کی امی کو رسالہ دیا ہوتا ہے، کہتا ہے میڈم آپ یہ رسالہ پڑھیں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ رسالہ کمپلیٹ کریں گی تو آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کوئی اچھی چیز دی ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے وہ رسالہ دے کے جاتا ہے کہ آپ یہ رسالہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ نوک کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر نوک کر کے کمرے میں ماہرہ کی امی اس کو کہتے ہیں آئیں آئیں سر آئیں، آپ کے لیے تو میں نے جگہ رکھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماہرہ کی بے ماں ادھر جگہ کون رکھتا ہے، کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، جگہ خود ہی بنانی پڑتی ہے، چاہے وہ قبرستان میں ہو یا گھر میں رہنے کے لیے یا کہیں بھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی بوڑھا ہوا ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے بھی گزاری ہوتی ہے، اسے بھی ان سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے کتنے رنگوں میں رنگی پھرتی ہے، وہ اسی وجہ سے ان سب باتوں کو جانتا ہے بڑے پیار اور سکون کے انداز سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی یا کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کروں، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میں پرسکون انداز سے یہ باتیں جو ہے نا وہ بیان کر دوں، کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو سکون کے ساتھ بات کرنا جانتا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ تو بہت سارے انسان جو ہیں وہ لگے پھرتے ہیں اس دنیا میں۔ بعد میں ماہرہ کی امی اس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹیوں کا حال احوال بھی بتاتی ہے، کہتی ہے آپ مجھے کوئی اچھا سا سلوشن بتائیں، یعنی کہ میں ہوٹل یا ریسٹورینٹ کون سا بک کرواؤں، اگر کوئی آپ کا تعلق ریفرنس ہے تو مجھے بتا دیں۔ ظاہر سی بات ہے تو آگے سے وہ ٹیچر کہتا ہے کہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، ایک دو بندے میرے واقف ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، اگر وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے ڈیل کر لیجئے گا جتنے میں آپ کی ہو، ٹھیک ہے، آپ ان سے اپنا کام جو ہے نا کروا سکتی ہیں۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ ہوں، فلی آپ کے سپورٹ میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل بنے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے پھر کرنا تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو بندہ ہوتا ہے نا وہ آنکھیں یعنی کہنے کے لیے لگ ہی جاتا ہے، باقی تو زمانے میں ڈھیروں لوگ جو ہیں وہ لگے پھرتے ہیں کسی نہ کسی انسان کے۔ ماہرہ کی امی وہ رسالہ پڑھ کے ان کو واپس کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اچھے سے اچھا معاملہ جو بھی ہے نا وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، انکریز ہوتا جائے گا، ہر انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کسی بھی طرح کام خراب ہو۔ عاطر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی سسٹر کو یا کسی ریلیٹیوز کو بھیج دیتا ہے ماہرہ کے گھر۔ عاطر جو ہوتا ہے وہ ماہرہ کے اوپر فلی اپنا دل ڈالتا ہے، وہ ماہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سلمان کا نکاح اس سے ٹوٹ جائے اور میں ماہرہ سے شادی کر لوں، ٹھیک ہے، وہ اس چکروں میں ہوتا ہے، لیکن ابھی فی الحال اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا ممکن ہونا چاہیے اور ہرگز ہونا چاہیے، اور میں ایسا ممکن کر کے رہوں گا۔ عاطر جو ہوتا ہے وہ فلی جو ہوتا ہے نا اس کام میں پڑھنے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ میں بس اس کام کو جو ہے نا وہ پڑھ لوں، اور یعنی کہ میں اس کام کو کر ڈالوں تاکہ ماہرہ کی زندگی سکون سے گزر سکے اور میرا عشق جو ہے وہ بھی برقرار رہ سکے، ورنہ تو میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے،
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں نا ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سلمان کا ابا جو ہوتا ہے ہر وقت غصے میں رہتا ہے، غصہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو ناخن چنے چبوانا چاہتا ہوں، یعنی کہ مائرہ اور مشال کی امی کو اور اس کی دادی کو، تاکہ پتہ چلے پہلے اپنی جو ہے وہ بیٹی ہمارے گلے مڑ دی، اب اب اپنی پوتیاں جو ہے وہ ہمارے گلے مڑنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی خوب انسلٹ کروں، ان کی بےزتی کروں تاکہ انہیں عقل آ جائے۔ سلمان کا ابا ہے نا وہ بڑا لاچار سا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو کسی بھی صورت جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ وہ چاہتا ہے ان کی رخصتی ہی نہ ہو، اپنے گھر میں رہیں، ہم اپنے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو جینا محال کیا ہوا ہے ہمارا، ظاہر سی بات ہے، پتہ تو چل ہی جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ سلمان کا ابا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، بس ہم بھی نہیں لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس ٹائم اور پیسے ہوں گے ہم لے آئیں گے۔ سلمان کی امی کو منع کر دیتا ہے، کہتا بار بار انہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تمہیں میں نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں لے کر آنا تو بس نہیں لے کر آنا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، زیادہ نہ کہو۔